یہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتا، لفظوں کا چناؤ بہتر کرتے، کہتے شرعی حکم اس سے نہیں نکالا جاتا. تو کون سا نیا شرعی حکم لے کر آ رہے ہیں؟ ان کے جو خواب ہے ان کا خلاصہ کیا ہے؟ شرک کو ترک کر دو. کوٹ کیے تو آپ یہ نہیں کریے گا کہ یہ ضعیف ہے. بہرحال اگر یہ ضعیف بھی ہے تو یہ ضعیف حدیث ان کے اوپینین سے جس میں کوئی دلیل نہیں ہے اس سے بہتر ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو سچا خواب ہوتا ہے، رحمانی خواب جو ہوتے ہیں، وہ 40واں حصہ ہوتے ہیں وحی کا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب قیامت کا ٹائم نزدیک آ جائے گا تو مومن کے خواب بہت ریئرلی ایسا ہوگا کہ وہ سچے نہ ہوں، وہ سچے ہی ہوں گے. ایک شخص ہیں لاہور کے، محمد قاسم ان کا نام ہے، محمد قاسم بن عبد الکریم. 28-29 سال سے اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آ رہے ہیں تواتر سے، اور انہیں مطلب فیوچر کی کافی ساری بشارتیں پہلے ہی وہ دکھا دیتے ہیں. وہ چھوڑ دیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی ڈیفینیٹ وے ہے اس طریقے سے مستقبل کو پریڈکٹ کرنے کا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین اچکتے ہیں فرشتوں سے کچھ بات نجومیوں کے کانوں میں، کاہنوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں، باقی وہ چیزیں ایڈ کر کے بتا دیتے ہیں. اچھا، سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں میں جو ان کے خوابوں کی سب سے بڑی پہلی نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو پورا برا بنانے کی سازش کی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات دن بدن جیسے بتائے گئے ویسے ہی برے سے برے، ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ڈریمز کے اندر بتایا ہے کہ پیٹرول ختم ہو جائے گا، ڈیزل ختم ہو جائے گا، فیول ختم ہو جائے گا، ٹینک چلانے کے لیے ڈیزل نہیں ہوگا، ڈالر ختم ہو جائیں گے. تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ کہاں تک پہنچ گیا ہے اور جو ہے فیول ریٹ کہاں تک پہنچ گیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ملک کا جو تنزل ہے وہ بدستور ڈکلائن کی طرف جو ہے وہ روا دوا ہے. اور اس سے نکلنے کا انہوں نے طریقہ کیا بتایا کہ جب تک ہم شرک اور شرک کی اقسام کو نہیں ختم کریں گے انڈیویجولی اپنے گھروں سے، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جی وہ مبشرات ہیں، اس میں الفاظ ہیں، خواب نہیں پوچھا گیا، وہ مبشرات ہیں. فرمایا گیا کہ خواب بشارتوں والے، یعنی ایسے خواب جن میں مستقبل کی پریڈکشنز ہوں، اور وہ جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائیں کوئی وثوق سے نہیں بتا سکتا. اسٹیبلش ہونے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں ماضی میں جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ ٹھیک تھا. اس میں سے نکلنا تو کچھ بھی نہیں میرے بھائی. فائدہ تو تب ہے نا کہ جب ہمیں کنفرم ہو کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے یہ اسی طرح ہوگا، ہم اس کے لیے کوئی. اچھا جی، اگلی بات انہوں نے کی کہ اسٹیبلش ہونے کے بعد وہ کیا ہے کام کے فائدے کے. میں ان کے سامنے 3-4 مثالیں رکھتا ہوں اور پھر آپ مجھے بتائیے. ایک کافر بادشاہ تھا مصر کا، اس نے اپنا خواب بتایا اور اس خواب کی تعبیر کس نے کی؟ یوسف علیہ السلام. اگر یوسف علیہ السلام یہی جواب دیتے یہ خواب میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے اور یہ تو آپ بتائیں 7 سال تک مصر والوں کا کیا ہوتا؟ قحط میں ہلاک ہو جاتے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نبی السلام کی زیارت ہوئی، اگر قائد اعظم ان کے جیسا جواب دیتے تو کیا ہوتا؟ سوچنے کی بات. اسی طریقے سے زنگی رحیم اللہ کو خواب میں آیا کہ 2 کافر نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف جا رہے، اگر وہ بھی ان کی طرح جواب دیتے تو کیا ہوتا؟ اسی طریقے سے ایک اور مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 2 صحابہ کی قبر میں پانی آ رہا، ان کی طرح جواب دیتے تو کیا ہوتا؟ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ جب قحط پڑا تو انہوں نے دنیاوی وسائل میں جو کر سکتے تھے کیا. گورنروں کو بتایا کہ یہاں پر کیا بھیجیں، کھانا بھیجیں، لیکن مسئلہ نہیں حل ہوا یہاں تک کہ بلال ابن حارث رحمہ اللہ کو خواب آیا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، جس پر عمر رضی اللہ عنہ گئے صحابہ کے پاس، مسجد میں گئے، ان سے پوچھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ایسے خواب آئے. تو صحابہ نے کیا کہا کہ آپ سے غلطی نہیں ہو رہی، آپ کیا کریں، آپ نماز استسقاء پڑھیں. تو انہوں نے توبہ کی اور جا کر نماز استسقاء پڑھی اور پھر بارشیں ہوئی اور یہ قحط کا مسئلہ حل ہوا. اگر وہ بھی یہی جواب دیتے تو کیا ہوتا؟ اچھا، اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے. انہوں نے بات کی کہ خواب کا نا دین میں کچھ حصہ نہیں جی، جبکہ حدیث کے اندر بتا دیا گیا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. آپ نے غالباً ایک اور حدیث ہے وہ آپ نے شاید پڑھی ہو، آپ دیکھ لیجئے گا.
جو ہم مسلمان 5 ٹائم نماز سے پہلے جو اذان دیتے ہیں وہ اذان بھی خواب میں ہی بتائی گئی ہے. جی آپ تین جب کہتے صحابہ ہیں کو بتائیے. جب آپ کہتے ہیں کہ خواب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو خواب میں تو اذان